أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا اسالک علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دن اور دنیا کے بہترین کام لے، اللہ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ چوتھا پارہ ہے ہمارا، سورۃ آل عمران ہے۔ اب تک ہم نے 54 آیات 154 آیات کو مبارکہ کو دیکھ لیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے مزید، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ہم مرتے دم تک اس قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں، اس کو پڑھ کے اس سے ہم اپنے لیے ہدایت نکال سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا یقیناً الذین، وہ لوگ جو تولو پیٹ پھیر گئے، منکم تم میں سے، یوما اس دن، التقا باہمی تصادم ہوا، الجمعان دو جماعتوں کا، انما یقیناً استزلہم پھیلا دیا پھسلا دیا ان کو، الشیطان شیطان نے، ببعد بعض ساتھ بعض، ما اس کے جو، کسبو انہوں نے کمایا، ولقد اور بلا شبہ، یقیناً عفا معاف کر دیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان سے، ان اللہ یقیناً بے شک اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ، غفور بے حد بخشنے والا، حلیم نہایت بردبار ہے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تکونو نہ تم ہو جانا، الذین ان لوگوں جیسے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقالو اور انہوں نے کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے لیے، اذا جب، ضربوا انہوں نے سفر کیا، فی الارض زمین میں، او یا کانو تھے وہ، غزن لڑائی کرنے والے، لو اگر، کانو وہ ہوتے، عندنا ہمارے پاس، ما ماتو نہ وہ مرتے، وما اور نہ قتلوا وہ قتل کیے جاتے، لیجعل تاکہ بنا دے اللہ اللہ تعالیٰ، ذالک اس کو، حسرتاً حسرت، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ، یحیی زندگی بخشتا ہے، وہ یمیت اور وہی موت دیتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ اور یقیناً، قتلتم اگر مارے جاؤ تم، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، او یا متم مر جاؤ تم، لمغفرۃ البتہ بخشش، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورحمت اور رحمت، خیر بہتر ہے، مما اس سے جو، یجمعون وہ جمع کرتے ہیں، ولئن اور یقیناً اگر، متم مر گئے تم، او یا قتل تم قتل کر دی گئے تم، لَإِلَى اللَّهِ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، فبما پس اس وجہ سے جو، رحمت بڑی رحمت ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لینتا نرم ہو کے آپ، لہم ان کے لیے، ولو اور اگر، کنتا ہوتے تم، فظن بدخلق، غلیظ و سخت، القلبی دل، لانفسو یقیناً وہ منتشر ہو جاتے، من حولکا آپ کے آس پاس سے، فاعفو سو آپ معاف کر دے، عنہم ان سے، واستغفر اور آپ بخشش مانگے، لہم ان کے لیے، وشاورہم اور آپ مشورہ کریں ان سے، فی الامر معلومات کا، فَإِذَا پھر جب، عزمت آپ پختہ ارادہ کریں، فتوکل تو آپ بھروسہ کریں، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ، یحب محبت کرتا ہے، المتوکلین بھروسہ کرنے والوں سے۔
یہ تھی آج کی ہماری آیات مبارکہ. اب دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفسیر. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیرے گے جب دو جماعت کا باہمی تصادم ہوا تھا، یقیناً انہوں نے شیطان ہی کے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. احد کے دن بعض مسلمانوں مومنوں کے میدان جنگ سے بھاگ جانے کا سبب حکم عدولی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا. یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیرے گے جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا. اس آیات میں ان سچے مسلمانوں کا ذکر ہے جن کی بتا قضائے بشریت ذرا سی لرزش ہو گئی. اس وجہ اس دن جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، دراصل ان سے پہلے گناہوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا. نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم، رسول کے حکم کا حکم عدولی کرتے، نہ میدان جنگ سے بھاگتے. لڑائی میں بھاگنا حرام ہے، مگر یہ حکم عدولی کا وبال تھا کہ لڑائی سے بھاگ کھڑے ہوئے. ان گناہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان سے روک دی گئی جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر اپنے رب کی اطاعت کے ذریعے تم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو شیطان ان پر کوئی اختیار نہیں ہوتا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں سے ہونے والی لرزشوں کی معافی کا اعلان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 13 یا 14 مسلمان رہ گئے تھے، جس میں 7 مہاجرین، 7 انصار. مہاجرین میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن عبید اللہ، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عثمان بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی. چنانچہ شیعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک یہ تان بھی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرار محض شیطانی اغوا تھا، ایمان کی کمزوری کی بنا پر نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قصور معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی معافی کا اعلان کیا اور ان کے لیے ان کا فرار نفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک عارضی غلطی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. جب اس نے یہ جان لیا کہ مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو پانے کی طلب ہے اور اس سے جڑنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا کہ وہ لوگ سرکشی نہیں کرنا چاہتے تھے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. اللہ تعالیٰ غفور ہے، سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے، وہ گناہوں پر سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنی صفات غفور اور رحیم کا شعور کیسے دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی لرزش کے باوجود ان کے دلوں میں ایمان کے علم سے اپنی معرفت کا شعور دلایا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان کی لرزشوں کے باوجود معاف کرنے سے اپنی رحمت کا شعور دلایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا، کیا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دلوں میں حسرتیں بنا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ منافقوں اور کافروں کے عقیدے کی مشابہت نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منافقوں اور کافروں اور فاسد عقیدے کی مشابہت سے روکا ہے۔ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ ہی مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ کافروں نے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو سفر میں یا لڑائی میں مر گئے تھے یہ کہا کہ اگر وہ گھر میں رہتے نہ سفر کرتے نہ لڑائی کرتے تو نہ مارے جاتے۔ کسی کی موت یا شہادت پر اس قول کو لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ آپ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے، کفر قرار دیا گیا اس وجہ سے کہ یہ کفر اسلام سے، اسلامی عقیدے سے انکار کو کہتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان ایسی باتیں کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہیں مرتے اور نہ ہی مارے جاتے، تو زندگی اور موت کا اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی موت و حیات کے مالک ہونے کے عقیدے کا انکار ہے۔ اس لیے اس قول کو کفر اور کہنے والے کو کافر قرار دیا ہے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ عقیدہ اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنے بھائیوں کی موت اور ان کے قتل ہونے کی پر ان کی حسرت مزید اضافہ ہو جائے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان کی باتیں نے انہیں غم دیا، ان کو کسی نفع چیز نے نفع نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تردید کرتے ہوئے فرمایا واللہ یحیی و یمیت، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ موت اور حیات کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب موت کا وقت آ جائے تو وکیلوں کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ دلی حسرت سے صحیح عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہی بچ سکتے ہیں، اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ جو چیز کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، زندگی اور موت پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان اور دل کے عمل کی طرف توجہ دلایا ہے، جن کے اعمال کے بارے میں عام طور پر لوگ بے شعوری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بے پرواہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے اور ظاہری اعمال کی بصارت ہونے کی توجہ دلائی ہے کہ انسان کو اپنے حالات اور اپنے باتوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے روکا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یقیناً اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس کی کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانا دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مارے جانا دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ موت اس لیے بہتر ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یقیناً اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مر جانا یا مارے جانا بہت سعادت
ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانا اس کے سارے مال و متاع سے بہتر ہے جسے اس نے دنیا کی زندگی میں جمع کرتے ہیں، اور وہ ڈھلتا سایہ ہے، اور شہادت پہ ملنے والی نعمتیں ہمیشہ والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں قتل ہو جانا یا مر جانا، اس میں کوئی نقص یا کوئی ایسی چیز نہیں جس سے پرہیز کیا جائے، بلکہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جس میں رغبت کے لیے لوگوں کو مسابقت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت تک پہنچاتا ہے، اور یہ اس کا دنیاوی مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جسے دنیا والے جمع کرتے ہیں۔ اس زندگی میں ایسا انسان جو کچھ ملتا ہے وہ عارضی ہے۔ وقت، مال، زندگی، مال، اولاد، صلاحیتیں، قوتیں، ہر چیز مقررہ وقت پر، مقررہ مقام پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ملتی ہے۔ انسان جو کچھ بھی اس زندگی میں پا لیتا ہے وہ اسی کا رہتا نہیں ہے، مثلاً کہ وقت ختم ہونے والا، عمر تمام ہونے والی، زندگی بیماریوں، حادثہ، مصیبتوں اور دکھوں کا شکار ہو جانے والی، صلاحیتیں، قوتیں زوال پذیر ہونے والی، مال حفاظت کے باوجود ہاتھ سے نکل جانے والا۔ اس زندگی کی ہر چیز فانی ہے، کسی چیز کے بارے میں انسان کو مستقل اطمینان نہیں رہتا، جبکہ آخرت ہمیشہ والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والآخرۃ خیر و ابقا، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور یقیناً اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم لوگ جمع کیے جاؤ گے۔ سب کا حشر میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا ہے۔ اس حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یقیناً اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، یعنی یہ مرنے یا مارے جانے کے بعد سب کا حشر اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا ہے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے گی۔ انسان کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مرے یا قتل ہو جائے گا، رب کے پاس ہی جمع ہونا ہے، تو وہ عظیم موت شہادت کے حصول کے لیے، بڑے مقصد جہاد کے لیے جینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ بس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہوگے، اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس منتشر ہو جاتے، سو آپ انہیں معاف کر دیں، ان کے لیے بخشش مانگے، سارے معاملات میں ان سے مشورہ کریں، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد نرم دل اور مہربان ہے۔ اس بارے میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، مخاطب ہو کے اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اپنی امت کے لیے بے حد نرم دل، مہربان اور شفیق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آیا ہے، اس پر گناہ ہے کہ جو تم پر مشقت پڑے، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مسلمانوں پر بہت شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 128۔ غیروں میں سے کیسے بعض معدنوں تک کہ دو ایک قول سننے کے قابل ہیں، لین دین پول میں کہا ہے کہ ظلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکشی ہی میں نہ تھا، اور ایک اور انگریز جو تھا
مشہود عصمت کا بیان ہے کہ انہوں نے عمر بھر کسی پر اپنا ہاتھ نہیں مارا، کوئی مسافہ کرتا تو نہ وہ اپنا ہاتھ الگ کرنے میں سبقت کرتے، نہ ہی از خود اس کے الگ ہوتے، گفتگو میں نہایت نرم و شیریں کرتے، اور ہٹلر ہسٹری آف ورلڈ میں ہے کہ پیغمبر کا میلان طبیعت ہمیشہ نرم ہی کی جانب رہتا تھا۔ سید انصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے اف بھی نہ کیا، نہ آپ نے کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً آپ کے آس پاس سے لوگ منتشر ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت خور اور سخت دل، تنگ خور اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس بھاگ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیا اور آپ کے دل اور زبان کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ فاعف عنہم، سو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فاعف عنہم، سو آپ انہیں معاف کر دے، یعنی کہ ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ان سے درگزر کریں۔ خذ العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین، آپ درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگے، ان کی معاف کر کے آپ ان کو اجر پائیں گے۔ آپ اپنا حق تو معاف کر دیں گے، لیکن آپ کے اطاعت کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان لوگوں کو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ان کا حق میں جو کمی کی ہے اس کے لیے آپ ان کے حق میں استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ مشاورت کا حکم دیا گیا، وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے صحابہ کو کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے دینی کاموں میں انجام میں دینے میں مشورہ کرے یا کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ اپنے ساتھیوں میں کسی کو مشورہ لینے والا نہیں دیکھا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میرے متعلق ایک ایسی بات کہی گئی جس کا میں گمان میں بھی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا معاملے میں لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کی قسم کے مطابق فرمایا، اما بعد، لوگ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میری بیوی کو بدنام کیا ہے، اور اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور تہمت بھی ایسے شخص صفوان بن معطل کے ساتھ لگائی ہے کہ اللہ کی قسم ان میں سے میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وہ میرے گھر میں جب بھی داخل ہوا، میری موجودگی میں داخل ہوا، اگر میں کسی سفر کی وجہ سے مدینہ میں نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں ہوتے تھے اور میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما حار من استخارہ ولا نادیمہ من من استشارہ، یعنی جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا اسے ندامت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا ہے کہ اگر آپ اپنے ایریا میں اپنے گھر بار میں بڑے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ اپنے چھوٹوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ آگے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب پھر پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا جب آپ کسی کام کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ مشورے کے بعد مشورہ دینے والوں کی عقل و فہم پر نہیں، سارا اعتماد توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ ان اللہ يحب المتوکلین، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اپنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اسی کے لیے کافی ہے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 3۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما کے ہمیں قرآن کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اس دنیا میں جو سفر ہے اس کو ہدایت کے رستے پہ چلنے والا بنا دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ہم پاکیزگی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے سامنے جھکے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا میں فانی کو رخصت کر کے اللہ کی رحمتوں والی جنتوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں والی جنت میں جنتی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔